حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ وقت کے بادشاہ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو ہمارے اس پہلوان کا مقابلے میں کامیاب ہو گیا، اس پہلوان کے مقابلے میں، تو ہم اس کو بہت سے انعامات سے نوازیں گے۔ تو اس وقت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ٹکر کا کوئی پہلوان نہ تھا۔ اس علاقے میں ایک سید تھا جس کے حالات بہت کمزور تھے، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مقابلے کے اندر اگرچہ میں جیت تو نہیں سکتا، لیکن غربت نے اتنا ستایا اور اپنا حال بھی بیان نہیں کر سکتا کسی سے، کیونکہ میں سید ہوں، اپنے فقر و فاقہ کی زندگی کا حال بھی کسی کو بیان نہیں کر سکتا۔ آخر کار اس نے اعلان کر دیا کہ میں رستم زماں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے بھی دیکھا کہ یہ بہت نڈھال کمزور آدمی، یہ کیسا مقابلہ کرے گا۔ اب وقت کا بادشاہ بھی حیران ہوا کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں یہ کمزور سا آدمی، یہ تو شکست کھا جائے گا۔ اس سید آدمی نے کہا کہ بھی میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب مقابلے کے لیے دن طے ہو گیا، مقام طے ہو گئی، جگہ طے ہو گئی۔ اب وہ دن آیا، بادشاہ بھی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے آیا۔ جیسے ہی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور اس سید کا آپس میں مقابلہ ہوا، آمنے سامنے ہوئے، پنجہ آزمائی ہونے لگی، تو اس سید زادہ نے کہا کہ جنید، مجھے معلوم ہے کہ میں تیرا مقابلہ کر نہیں سکتا، میں شکست ہی کھا جاؤں گا، لیکن جنید، میں ایک سید ہوں، میرے گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے، میں اپنے حالات کسی کو بتلا بھی نہیں سکتا کیونکہ میں سید ہوں۔ جنید، میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر تو اس مقابلے کے اندر شکست کھا جائے تو تیری وقتی طور پر بے عزتی ہوگی، وقتی طور پر تو لوگ تجھے طعنہ دیں گے، لیکن میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے بچے وہ بھوک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، فقر و فاقہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تیری وقتی طور پر وہ عزت مجروح ہوگی۔ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اس نے سید ہونے کا واسطہ دیا ہے اور سید اولاد نبی ہیں، نبی کی اولاد کا احترام نہ کروں، نبی کی اولاد کے لیے وہ اپنی عزت کو مجروح نہ کروں تو وہ کیا عزت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے پنجہ آزمائی شروع کی، حالانکہ وہ اتنا کمزور تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اگر بائیں بازو سے بھی وہ مقابلہ کرتے تو اس کو شکست دے سکتے تھے۔ آخر کار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پنجہ آزمائی کے اندر شکست کھائی۔ بادشاہ وہ دیکھ کر حیران ہوا اور بہت ہی طعن و تشنیع کی کہ ایسے کمزور اور نڈھال آدمی سے تو شکست کھا گیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ بہت ہی عار دلائی، بہت ہی وہ بے عزتی کی، لیکن آخر وہ بھی تو جنید تھے، اللہ نے ان کو ولایت کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز کرنا تھا۔ اسی نسبت سے کہ اس نے سید کی خیر خواہی کی، اس کی عزت کو پامال نہ کیا، اللہ کے نبی کی قربت اپنے دل میں اس کی محبت رکھ کر اپنے کو شکست دی۔ گھر والوں نے بھی طعنہ تشنیع کی، یہ کیا کیا تو نے؟ انہوں نے ان کو بتلانا گوارا نہ کیا، اپنی بے عزتی کو برداشت کر لیا، لیکن نبی کی نسبت کو مجروح نہ ہونے دیا کہ بھی نبی کی عزت، نبی کا خاندان میں اس کے سینے کے اوپر چڑھوں اور نبی کا خاندان والا وہ میرے پاؤں کے نیچے ہو، ایسا نہیں کیا، اس کو برداشت نہ کیا۔ یہ تھی
بزرگوں کے دلوں کے اندر جو ہے اولاد نبی کی محبت، پھر اسی نسبت سے اللہ نے پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام دیا وہ آپ کو معلوم ہے۔ اللہ نے ولیوں کا بادشاہ جو ان کو بنایا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے نبی کے اولاد کی اس طرح کی محبت نصیب فرمائے۔